بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور۔ میں یہ ایک کل کی خبر ہے کہ جو چائنا نے ہماری ہیلپ کی ہے ویکسین کے لیے، شکریہ چائنا کا۔ اور دوسرا، جو ویکسین پاکستان میں اب بننا شروع ہو گئی ہے اس کے لیے بھی پاکستانی گورنمنٹ مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اور یہ کام ہماری حکومت کو کرنا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے اس کے پس پردہ میں کریڈٹ دیتا ہوں فواد چودھری کو، جس نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کو اتنا اہمیت والا بنا دیا ہے کہ وینٹیلیٹر دیکھیں انہوں نے بنانے شروع کر دیے، ماسک انہوں نے بنانے شروع کر دیے، یعنی 2-4 ہی ایٹمیں جو سرے دست ابھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہی جو ہے نا وہ بہت اہمیت کی عامل ہے۔ ایک تو وقت کے ساتھ چیز مل گئی آپ کو، اور دوسرا ایک اس منسٹری نے وہ کام کیا ہے جو اس سے عرصہ دراز سے ڈیڈ پڑی ہوئی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے پرویز مشرف دور میں آئی ٹی میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کافی اچھا کام کیا تھا، یعنی انہوں نے کمپیوٹر سستے کر دیے، الیکٹرانک کا کام سستا کر دیا، میڈیا کو کافی جو ہے نا وہ تقویت ملی۔ کس میں؟ ڈاکٹر عطاء الرحمان جو ہے نا اس نے اس میں کافی ہیلپ کی۔ ایک اچھے مانے جانے، دنیا میں مانے جانے والے آدمی کے قدم جو ہیں اس پہ پڑے تھے پرویز مشرف دور میں، وہ منسٹر رہے ہیں، تو میں اس ٹائم بھی سنتا تھا کہ بھئی اس ٹائم انہوں نے فلاں کام کیا فلاں کام کیا، لیکن آج بھی وہ اس منسٹری سے منسلک ہیں ابھی بھی، اور بہت اچھی بات ہے، کیونکہ قابل آدمی آپ کو ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے، چاہے اس کو آپ صرف کرسی ہی دے رکھیں، لیکن جب بھی وہ بات کرے گا ملک کے مفاد میں کرے گا، کیونکہ وہ اس قابل ہیں کہ اگر ان سے مشورے لے کر عمل درآمد کیا جائے تو بہت سی چیزیں جو ہیں نا ہمارے لیے باعث تقویت ہیں، اور ان کے تجربے سے، ان کے نالج سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ملک میں بہت بڑا احساس ہے۔ لوگ 500 پی ایچ ڈی اگر ایک طرف کر دیں تو آپ ڈاکٹر عطاء الرحمان کو ایک طرف کر دیں، وہ ان میں سے بہتر ہیں۔ اسی طرح اگر جو بھی شخص بہتر ہے اس کو آپ لے کے آئیں، آپ کو فائدہ تو وہ دے کے جائے گا، جب بھی دے کے جائے گا وہ فائدہ ہی دے کے جائے گا آپ کو۔ کبھی بھی اگر نقصان دے بھی جائے گا تو وہ کہتے ہیں نا کہ جس دکان سے آپ کو نقصان ہوا ہے اگر آپ وہاں کھڑے رہیں تو وہی دکان جو ہے وہ آپ کو فائدہ بھی دینا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے چٹی، پھر ہٹی، پھر کھٹی۔ یہ ایک مثال مشہور ہے، اور یہ ویسے نہیں مشہور کیونکہ لوگوں نے ان چیزوں پہ تجربے کیے ہوئے۔ اور دوسرا، آپ اس ٹائم دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس ٹائم ترقی کی سطح پر بہت تیزی سے، میں کچھ پہلے بھی لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ اگر کسی نے پیسہ کمانا ہے تو اس ٹائم اس کے پاس انویسٹمنٹ کرنے کا دنیا میں سب سے بہترین جو ہے نا وہ پوائنٹ جو ہے وہ پاکستان ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں پہ کافی ساری چیزوں کی ضرورت ہے، ایک پاپولیشن کے حساب سے، ایک وہاں پہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیز جو بھی انویسٹمنٹ کرے گا وہ منافع 100% کمائے گا۔ کیوں؟ کہ وہاں پہ آپ کو لیبر سستی ملتی ہے، جگہ سستی ملتی ہے، گورنمنٹ نے جو پالیسیاں بنائی ہیں اس کی وجہ سے آپ کو سہولتیں مل رہی ہیں۔ اور جب ایک مارکیٹ میں آپ کو یہ پتا ہو کہ اس مارکیٹ میں فلاں دکان کھولوں گا، دکانیں تو بہت کھلی ہوئی ہیں، میں ایک چھوٹے سے سیمپل دیتا ہوں، ایک دکان کھولیں گے آپ فلاں چیز کی جو ہے نہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ پاپولر ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی بنا کے ہم نے دنیا کو دینی ہیں، اس کی ہمارے پاس گنجائش ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پہ چھوٹی انڈسٹری لگائیں۔ سمال انڈسٹری جو ہے اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ایک گھریلو انڈسٹری بن جاتی ہے، اس میں بہت چارم ہوتا ہے کہ ایک آپ کو وہ سستا مٹیریل ملتا ہے، اور پھر اس میں آپ کے جو ہے عام پبلک جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ سمال انڈسٹری جس ملک میں ہوگی وہ ملک ہمیشہ جو ہے نا وہ خوشحال رہے گا۔ آپ گجرانوالے کو دیکھ لیں، گجرات کو دیکھ لیں، سیالکوٹ کو دیکھ لیں، وزیر آباد کو دیکھ لیں، فیصل آباد کو دیکھ لیں، حافظ آباد کو دیکھ لیں، چنیوٹ کو دیکھ لیں، سرگودا کو دیکھ لیں، یہ سمال انڈسٹری جو ہوتی ہے
اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوکل آدمی جو ہے وہ اپنے گھر بیٹھا وہ مزدوری کر رہا ہوتا ہے. اب بالفرض فٹ بال پہلے بنتے تھے سیالکوٹ میں، تو جس نے سپلائی کرنے ہیں اس نے تو موٹر سائیکل پہ چلے 500 سپلائی کر دیا. اب اس میں سے کیا اسے 2 روپے مل رہے ہیں. اس نے 500 سپلائی کی ہے، اس کے 1000 روپے شام تک اس کو مل گئے، اس کا گھر چل گیا. جس کے گھر اس نے دیے اس کی عورت نے بیٹھ کے اگر 10 فٹ بال بھی سی لیے اور ساتھ میں ہنڈیا بھی بنا لی، ساتھ میں بچوں کی بھی دیکھ بھال کر لی، ساتھ میں بچوں کی بھی پرورش کر لی، تو وہ کتنا فائدہ مند چیز ہے. یہ اسمال انڈسٹری کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں گھریلو جو ہے نا وہ عام آدمی جو ہے وہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی صنعتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. بڑی صنعت میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک محدود ایریا ہوتا ہے، وہاں جانا ہوتا ہے ٹائم. اگر آپ نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کی ہے تو 1 گھنٹہ آپ کو گھر سے پہلے جانا پڑتا ہے. 1 گھنٹہ گھر واپس آنے کے لیے بھی آپ کو چاہیے. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے لیکن 10 گھنٹے 12 گھنٹے آپ کے صرف ہو جاتے ہیں. جبکہ جو اسمال انڈسٹری ہے وہ آپ کو گھر پہ مٹیریل لا کے دیتے ہیں، یہ فلاں چیز کی پیکنگ کر دیں آپ، تو نہ آپ کا جانے کا ٹائم لگا نہ آنے کا ٹائم لگا. پھر آپ نے جب دیکھا کہ وہاں سے مجھے 10 منٹ ملے ہیں، میں نے وہ کام کر لیا، باقی مطلب وہی کام آپ نے 4 گھنٹے میں کیا ہے اور باقی آپ کے 4 گھنٹے جو ہے نا وہ اپنے گھر کے، یہی سمجھ لیں کہ میں نے ہاف ٹائم جاب کی ہے. اگر آپ نے ہاف ٹائم بھی جاب کیا اور آپ کو گھر کے اخراجات آپ کے پورے ہو گئے ہیں اس دن کے، تو جو آپ کا خامن کما کے لائے گا، جو باہر مزدوری کر کے آئے گا، یا جو ایکسٹرا آپ کی جو آمدنی ہے وہ آپ سیو کر سکتے ہیں. اس میں اور آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اسمال انڈسٹری پاکستان نے اس ٹائم بڑا اچھا قدم اٹھایا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا ملک پہلے بھی ایوب دور میں آپ دیکھیں کہ بہت ترقی کر رہا تھا. اس ٹائم آپ پاکستان کے ترقی کی گروتھ دیکھیں اور انڈیا کی ترقی کی تنزلی دیکھیں، وہ -11 پہ جا رہا ہے اور ہم +4 پوائنٹ سم تھنگ آپ 4 ہی کہہ لیں. پھر بھی جو ہمیں آج سے 2 مہینے پہلے جو بتایا جا رہا تھا کہ 1.5 جو ہے نا وہ پاکستان گروتھ کرے گا، اور جب آج 4 پوائنٹ پہ آیا ہوا ہے تو وہ کیونکہ بغض معاویہ میں وہ یہ نہ ہی نہ کرتے رہیں گے، نہ میں نہ مانوں میں. وہی دیکھیں نا مفتاح اسماعیل والی بات کہ میری فیکٹری سے پاکستان کی معاشیات کو کیا تعلق. بھائی تمہاری فیکٹری کوئی انڈیا میں تو نہیں ہے نا، کہیں کسی جزیرے میں تو نہیں ہے کہ جو جہاں پہ بیٹھے ہوئے تم بھی پاکستان کا حصہ ہو. یہاں پہ معاشیات یہی کہتی ہے کہ دیکھا جائے کہ کہاں سے کس کو کیا مل رہا ہے. اگر مل رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکول ہے، وہ آپ کی صرف انڈسٹری نہیں چل رہی. آخر کھانے والے بھی تو پاکستانی ہیں نا. وہ کینڈی کو یہ تو نہیں کہ وہ کوئی دوسرا کوئی کھا رہا ہے، کوئی وہ بلیاں ہی کھا رہی ہیں صرف. آپ کی کینڈی اگر چل رہی ہے تو یعنی اس کا سوال کا جواب صرف یہ دینے کا مقصد تھا کہ ہم نہیں مانتے. ہو رہا ہے ٹھیک ہے، سب کچھ اس طرف نہیں ہو جائیں گے، ہو رہا ہے لیکن ٹھیک ہے، لیکن ہم مانتے نہیں. جیسے کہ شہباز شریف کو آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی کہہ رہا تھا کہ ابھی بجٹ بنا نہیں، پیش نہیں ہوا، کوئی بحث نہیں ہوئی اس پہ، اور انہوں نے کہا جی یہ IMF کا بجٹ ہے اس لیے ہمیں منظور نہیں ہے. یعنی یہ تو خیر شروع سے ہی اس چیز کو جو لوگ مد نظر رکھتے ہیں، جن لوگوں کو پتہ ہے کہ بجٹ کیا چیز ہے اور کیسے پیش کیا جاتا ہے اور بجٹ میں کیا کیا مسائل اور وسائل اس کے چاہیے ہوتے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ ہمیشہ حزب اختلاف نے منڈی یوں ہی ہلانی ہوتی ہے. وہ جیسے وہ 70 سال کا بوڑھا ہو جائے نا تو اس کی منڈی یوں ہی ہلتی رہتی ہے. وہ اس کو بیماری ہے نا، کیونکہ اس کی عمر کا فیکٹ ہے کہ اس کی منڈی جو ہے وہ یوں ہی ہلتی رہے گی. اگر وہ نوجوان ہوگا تو وہ اگر طاقتور ہوگا تو وہ یوں یوں کرے گا. طاقتور کا تو پھر یہی ہے نا کہ وہ کہے گا ہاں آ جاؤ ذرا دیکھتا ہوں، آ جاؤ دیکھتا ہوں. تو جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میں نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں. میں یعنی یہ منڈی کا ہلنا حزب اختلاف کا یہ بڑھاپا اور یہ اس کی کمزوری نظر آتی ہے کہ وہ ہر وقت یوں ہی بس منڈی ہلاتا رہتا ہے. بہرحال عوام کو شعور بہت آ گیا ہے. 47 سال پہلے بھٹو نے شعور دیا تھا عوام کو اور اس نے قربانی دی تھی اور عوام کو بولنے کے قابل بنایا تھا. اور آج اس کے بعد دوسرا لیڈر یہ آیا ہے عمران خان، جس نے عوام کو بولنے کی طاقت دی ہے. اس نے شعور دیا تھا سوچنے کا.
اس نے بولنے کی طاقت دی ہے اور ہمت دی ہے اور حوصلہ افزائی کی ہے۔ یو این او میں وہ شخص کامیاب تھا بھٹو، اور یا پھر یہ عمران خان جو ہے نا یو این او میں بولا ہے اور عوام کو پتہ لگا ہے کہ ہمارا کوئی لیڈر ہے۔ ہمیں دونوں کی قدر کرنی چاہیے۔ لیڈر لیڈر ہی ہوتا ہے، اور اچھا جو قوم کو کچھ دے جائے وہ قوم کا رہنما ہوتا ہے۔ لیڈر تو سارے ہی ہوتے ہیں، رہنما کوئی کوئی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔